بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقانیہ اول کے عزیز طلباء و طالبات، آپ خوش قسمت ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آپ تمام ہی طلباء و طالبات کے لیے اس لاک ڈاؤن میں بھی تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا گیا۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ میں آپ کو قدوری پڑھا رہا ہوں اور یہ تقریباً 1-1.5 مہینے سے اس کے اسباق ہو رہے ہیں۔ آج ہم لوگ چلتے چلتے ہم لوگ پہنچے ہیں کتاب العاریت پر۔ کتاب العاریت کسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، اور اس کے بارے میں کیا کچھ مسئلہ ہے، ان تمام باتوں کو آج صاحب قدوری آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے اس کی لغوی تعریف کو آپ دیکھ لیں اور سمجھ لیں، اور اس کے بعد اس کی اصطلاحی تعریف کو بھی۔ میں نے بلیک بورڈ پر عزیز طلبہ آپ کے لکھ دیا ہے لغوی تعریف۔ یہ دیکھیے، لغوی تعریف ہے عاریت کا: کسی چیز کو باری باری لینا۔ کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو باری باری لینا، لغوی اعتبار سے اس کو عاریت کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں کسے کہتے ہیں؟ اس کو آپ دیکھیے، اصطلاحی تعریف ہے: کسی کو منافع کا بلا عوض مالک بنانا۔ کسی کو منافع کا بغیر کسی عوض کے مالک بنانا۔ عزیز طلبہ، یہیں پر ایک بات سمجھ لیجیے، آپ کے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اسی میں اگر یہ لگا دیجئے، کوئی آدمی کسی کو منافع کا مالک بناتا ہے لیکن بالعوض لگاتا ہے، یعنی کوئی آدمی کسی کو فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی چیز دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کا عوض لیتا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا عزیز طلبہ؟ وہ اجارہ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لہذا اگر بالعوض ہو تو اجارہ، بلا عوض ہو تو وہ عاریت ہے۔ عاریت کسے کہتے ہیں؟ وقتی طور پر، مثال کے طور پر یہ چشمہ ہے، میں کہہ دوں ایسا کیجئے، اس چشمے کو لے لیجئے اور آپ 2 مہینہ پہنیے یا جب تک پہنیے، جب میں چاہوں لے لوں گا۔ تو وقتی طور پر میں نے آپ کو ایسے ہی دے دیا فائدہ اٹھانے کے لیے، اور میں اس کے بدلے میں، چشمے کے بدلے میں آپ سے کوئی قیمت نہیں لے رہا ہوں، کوئی عوض نہیں لے رہا ہوں، یہی عاریت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ قدوری کتاب ہے، میں کہوں کہ لے لیجیے، آپ اس کو پڑھیے لکھیے، پھر میں جب چاہوں گا لے لوں گا، اور اس پڑھنے کے عوض، یعنی آپ نے 2-4 مہینہ ایسے فائدہ اٹھایا جو، تو اس کے بدلے میں کوئی قیمت آپ سے نہیں لوں یا کوئی عوض نہ لوں، یہی عاریت ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ عاریت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، صاحب کتاب خود اپنے الفاظ میں عاریت کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ العاریت جائزۃ وہی تملیک المنافع بغیر عوض، کہ عاریت یعنی عاریت پر دینا کسی چیز کو، یعنی کسی کو کوئی چیز کا مالک، منافع کا مالک بنا دینا بغیر کسی عوض کے، یہ جائز ہے۔ کریں کیا ہے؟ وہ منافع کا مالک بنانا ہے بغیر عوض کے۔ اسے بس میں تعریف کر دیا۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ عاریت کن کن الفاظ سے ہوتا ہے، یعنی عاریت پر دینے کے لیے، یعنی جن الفاظ سے عاریت ہو جائے گی، عقد عاریت کا وجود ہو جائے گا، اس الفاظ کو صاحب کتاب نے یہاں تقریباً 7 الفاظ کو بیان کیا ہے۔ کیا کیا صاحب دیکھیے، وتصح بقولہ، اور اس کے قول دیکھیے، ایک ہوتا ہے، اس میں ایک اور سمجھ لیجیے ایک بات، ایک ہوتا ہے معیر، ایک ہوتا ہے مستعیر۔ معیر کہتے ہیں جو عاریت پر دینے والا، جیسے میں آپ کو کتاب دوں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، تو میں معیر ہوں، اور آپ جو ہیں جو کتاب کو لے رہے ہیں، تو لینے والے کو مستعیر کہا جاتا ہے شریعت کے، یعنی فقہ کے اصطلاح میں، اور جو چیز دی جا رہی ہے اس کو مستعار کہا جاتا ہے۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد دیکھیے کیا سب الفاظ ہیں۔ بقولی اعرتک، میں نے تمہیں عاریت پہ، تو صحیح الفاظ ہیں، میں تم کو عاریت پہ دیا۔ واطعمتک هذه الارض، اور میں نے تمہیں یہ زمین سے کھلایا۔ اس کے ومنحت هذا الثوب، میں نے تمہیں یہ کپڑا بخش دیا۔ یہ کہ وحملت هذه الدابة، اور میں نے تمہیں اس چوپائے پر کیا کیا؟ بیٹھایا۔ اذا لم يرد به الهبة، جبکہ بیٹھانے سے مراد کیا ہو؟ ہبہ مقصود نہ ہو، یعنی کوئی آدمی اس نیت سے کسی کو سواری کو بیٹھا رہا ہے کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے گفٹ کر دیا، کہ اس سے ہمیشہ کے لیے کیا ہے، اس کو لے لے، یہ مراد نہ ہو، بلکہ کسی کتنے کہے
यानी हिबा मकसूद ना हो, हिबा की नीयत मकसूद ना हो, तो वो भी आयत कहलाएगा। वख़दमतुका हाज़िल अब्द, मैंने तुम्हें ये गुलाम बतौर खिदमत दिया। वदारी लका सुकना, और मेरा घर तुम्हारे लिए क्या रिहाइश है। वदारी लका उमरी सुकना, और मेरा घर तुम्हारे लिए क्या है, उम्र भर के लिए क्या है, रिहाइश है। इस तरह के अल्फाज से क्या होते हैं, ये आयत मुनाकिद हो जाया करती है ना। तो इसलिए कहा गया कि ये सब अल्फाज वक्ती तौर पर हैं, सिर्फ बगैर एवज़ के मुनाफे का मालिक बनाने के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद साहिब किताब करें कि एक चीज़ एक साहब ने किसी को दे दिया, मिसाल के तौर पर ये किताब मैंने आपको दे दिया, तो मैं जब चाहूँ इस किताब को आपसे वापस ले सकता हूँ। सिर्फ कहा वलिल मुईर अन यरजिअ फिल आयत मता शाअ, और आयत पर देने वाले के लिए जायज़ है कि आयत से रुजू कर ले जब चाहे। यानी मुईर को इस बात का पूरा पूरा हक है कि जब चाहे आयत पर दी हुई चीज़ को वापस ले ले। क्यों? इसलिए कि जिस चीज़ का जो चीज़ का मालिक है उसने सिर्फ बतौर इस्तेहसान के बस और उस पर एक समझिए कि उसकी दिलजोई के लिए या उसका पास और लिहाज करते हुए उसको वक्ती तौर पर नफ़ा उठाने के लिए वो चीज़ दी थी। उसके बाद साहिब किताब कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये किताब बतौर आयत दी वक्ती तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए, आपके पास ये किताब हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, फट गई या गुम हो गई, तो अब क्या होगा? तो साहिब किताब कर रहे हैं कि आयत दरअसल अमानत हुआ करता है, और इस तरह मैंने आपको पहले ही बतला दिया है कि अमानत का ज़ाब्ता ये है कि अगर अमानत अमीन के पास बगैर किसी ज़्यादती के, बगैर किसी उसमें कुछ किए बगैर अगर वो हलाक हो जाए बगैर ताद्दी के, तो वो चीज़ मजमून नहीं हुआ करती है, यानी उसका तावान देना लाजिम नहीं हुआ करता है। लिहाजा अगर आयत की चीज़ यानी मुस्तार अगर मुस्ताईर के पास बगैर किसी ताद्दी और ज़्यादती के हलाक हो जाए तो मुस्ताईर पर उसका तावान देना लाजिम नहीं होगा। देखिए आरियत अमानतुन फी यदिल मुस्ताईरी, और आरियत अमानत है फी यदिल मुस्ताईरी यानी मुस्ताईर के हाथ में, यानी लेने वाले के हाथ में। इन हलक मिन गैर तअद्दिन, करें अगर हलाक हो जाए बगैर किसी ज़्यादती के, लम यज़मनिल मुस्ताईर, तो करें कि ज़ामिन नहीं होगा मुस्ताईर, यानी आप ज़ामिन नहीं होंगे क्योंकि आपकी तरफ से कोई ज़्यादती नहीं पाई गई। उसके बाद साहिब किताब एक मसला बयान कर रहे हैं कि आयत पर जो चीज़ दी गई है क्या उस चीज़ को किराए पर वो दे सकता है, या ये कि वो किसी ने, मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये चीज़ किताब दी कि आप इसको फ़ायदा उठाइए, आपने इसको किराए पर लगा दिया, यानी किसी को इस नीयत से दिया कि ले लो 2-4 महीने के लिए और मुझे क्या है इतना उसके बदले पैसा देना, यानी किताब रख लो 2-3 महीने के लिए और हर महीने मुझे 5 रुपये देना। तो कह रहे हैं क्या इस तरह का जायज़ है या नहीं जायज़ है? तो कह रहे हैं कि इस तरह देना जायज़ नहीं है। वइल मुस्तईर अन युजरा मस्तअजरहु फइन अजरहु फहलक ज़मीना, और आरियत पर लेने वाले के लिए जायज़ नहीं है कि किराया पर दे उस चीज़ को जिसको आरियत पर लिया है। अगर किराया पर फिर भी दे ही दिया तो कह रहे हैं फहलका, अगर वो हलाक हो गई तो ज़मीना ज़ामिन होगा। ज़ामिन इस वजह से होगी कि उसने क्या उसको बतौर सिर्फ उसको फ़ायदा उठाने के लिए दिया था, उसको फ़ायदा उठाने के लिए दिया था और उसने उसको क्या कर दिया है आरियत पर, इस पर उजरत पर दे दिया है। यार जिस टाइम चाहेगा मुईर मुझे वापस लेना है उस चीज़ को, वो नहीं ले सकता है। क्यों? कि वो किसी और को बतौर उजरत दे चुका है, इजारे पे दे चुका है। इसलिए कहा गया कि यहाँ पर उसको हक नहीं होगा कि वो किसी उस आरियत पर दी हुई चीज़ को किराए पर लगा दे। उसके बाद वलहु अन युईरहु इज़ा कान मुस्तआर मिम्मा ला यख्तलिफु बिइख्तिलाफिल मुस्तअमल, अगर एक आरियत पर लेने वाले को हक है कि उसको आरियत पर दे दे जब कि मुस्तईर चीज़ ऐसी चीज़ में से हो जो इस्तेमाल करने वाले के इख्तिलाफ से ना बदलती हो। मिसाल के तौर पर मैंने ये किताब दे दी आपको बतौर आरियत के फ़ायदा उठाने के लिए, आपने वो चीज़ किसी और को आरियत पर दे दी, आरियत ही पर। तो साहिब किताब कह रहे हैं कि अगर इस्तेमाल करने वाले के इख्तिलाफ से वो चीज़ मुख्तलिफ ना होती हो, यानी मिसाल के तौर पर ये किताब है, जाहिर सी बात है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे तो आप इससे पढ़ेंगे, किसी और को आप दे देंगे बतौर वो भी क्या पढ़ेगा, ऐसा नहीं कि उसको फाड़ देगा चीर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो करें उसमें कोई तब्दीली अगर ना हो तो आप उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और को आयत पर दे रहे हैं और उसके इस्तेमाल करने के वजह उसमें कुछ ऐसा मुमकिन है कि उसमें कुछ तब्दीली मुमकिन हो जाए, तो ऐसी शक्ल के अंदर आपके लिए उस आयत पर दी हुई चीज़ को मज़ीद किसी दूसरे को आयत पर देना जायज़ नहीं होगा।
وَلَهُ أَن يُعِيدَهُ إِذَا كَانَ الْمُسْتَعَارُ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ، اور عاریت پر لینے والے کو حق ہے کہ اس کو عاریت پر دے جبکہ مستعیر ایسی چیزوں میں سے ہو جو استعمال کرنے والے کے اختلاف سے نہ بدلتی ہو۔ وہی بتا دیا میں نے کہ اس بارے میں ضابطہ وہی ہے کہ اگر استعمال کرنے والے کے الگ الگ ہونے سے چیز میں کچھ تبدیلی پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو مستعیر دوسرے کو وہ چیز عاریت پر دے سکتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی ایسا سامان آپ دے دیے جس میں کیا کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہو، جیسے کہ مثال کے طور پر گاؤں دیہات وغیرہ میں کیا ہے کلہاڑی وغیرہ یا یہ کہ کدال وغیرہ وہ دیتے ہیں، کوئی لے لیتا ہے لے لیجیے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو میں نے آپ کو مثال کدال دیا، آپ نے کسی اور کو کدال دے دیا تو کسی اور کے لیے استعمال کرنے کے اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ایسی چیزوں کا دینا جائز ہے۔ وعارض الدراهم والدنانير والمكيل والموزون قرض، کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور اس میں دنانیر مثال کے طور میں نے آپ کو 500 روپیہ دیا، میں نے کہا کہ اس کو لے لیجیے، یہ فائدہ اٹھائیے، آپ کو ضرورت وغیرہ ہوگی تو آپ اس کو استعمال کیجیے، تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیا ہے آپ کو عاریت پر، لیکن یہ روپیہ پیسہ میں نے جو آپ کو عاریت پر دیا ہے دراصل وہ میں نے آپ کو قرض دیا ہے، قرض کے درجے میں، یعنی آپ کو وہ چیز واپس کرنی ضروری ہوگی۔ اسی کو کہہ رہے ہیں وعاریت الدراہم والدنانیر والمکیل والموزون، اور دراہم دنانیر کیلی اور وزنی چیز کو عاریت پر دینا کیا ہے قرض ہے، یعنی کسی نے اگر دراہم دنانیر وغیرہ چیزیں عاریت پر دی تو یہ عاریت قرض کے حکم میں ہوگی اور اس کا واپس کرنا اس کے ذمے لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں ایک آدمی نے کوئی چیز عاریت پر لی، زمین لی، اور اس مقصد سے لیا کہ اس میں کیا ہے کھیتی لگائے گا، یہ کہ زمین لیا تاکہ اس میں کوئی کیا ہے عمارت بنائے گا، نہیں رہائشی مکان وغیرہ رہنے کے لیے، تو کہہ رہے ہیں ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ کہنا جائز ہے۔ اگر مانگ لے زمین تاکہ اس میں عمارت بنائے یا درخت لگائے تو جائز ہے، یعنی کسی نے کوئی چیز زمین یا مکان درخت لگانے کے لیے عاریت پر لی تو یہ کرنا ایسا کیا ہے یہ درست ہے، کیوں کہ وہ صرف کیا زمین سے فائدہ ہی اٹھائے گا۔ لیکن آگے صاحب کتاب کر رہے ہیں وَلِلْمُعِيرِ أَن يَرْجِعَ عَنْهَا وَيُكَلِّفَهُ قَلْعَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فَإِن لَمْ يَكُنْ وَقْتَ الْعَارِيَةِ فَلَا ضِمَانَ عَلَيْهِ، کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی نے مثال کے طور میں نے آپ کو یہ زمین دی کہ ٹھیک ہے آپ مکان بنا لیجئے، یہ کہ آپ اس میں کوئی کھیتی وغیرہ لگا لیجئے کچھ پودا وغیرہ، تو کہہ رہے ہیں اگر میں نے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے کہ 4 مہینے کے لیے دے رہا ہوں یا 1 سال کے لیے دے رہا ہوں یا 5 سال کے لیے، تو ایسی شکل کے اندر جب میں چاہوں گا میں اپنی زمین کو واپس لے سکتا ہوں، اور آپ کہوں گا کہ بھائی اپنے گھر کو آپ توڑ لیجئے، یا آپ نے اس میں کچھ کیا ہے پیڑ پودے لگائیں کچھ کھیتی لگائیں تو آپ اپنے فوراً کھیتی ہوا کے لیے کاٹ لیجئے، یہ مجھے اختیار ہوگا، اور کہیں گے اور اس کی وجہ سے میرے اوپر کوئی ضمان بھی نہیں ہوگا، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بھائی میرا مکان تو بن گیا، مکان کا ڈنڈ کون دے گا، مکان جو میں توڑ دوں گا اس کو کون دے گا، تو کہہ رہے ہیں یہ بھی دینا ضروری نہیں ہوگا۔ وہی کہہ رہے ہیں اور مستعیر کے لیے اختیار ہے کہ اس سے رجوع کر لے اور اس کو مکلف بنائے تعمیر کے اکھاڑنے پر اور پودے کے اکھاڑنے پر بھی، اگر عاریت کا وقت متعین نہ ہو تو ایسی شکل کے اندر معیر پر ضمان بھی نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ وَقَّتَ الْعَارِيَةَ، اگر اس نے کیا ہے عاریت کا وقت متعین کر دیا کہ 1 سال کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں، تو وقت سے پہلے یعنی 1 سال سے پہلے اگر معیر چاہے کہ نہیں مجھے زمین چاہیے، اپنا گھر کو توڑ لیجئے یا کہ جو پیڑ پودا ہے اس کو آپ اکھاڑ لیجئے، تو ایسی شکل کے اندر اگر وہ وقت سے پہلے اگر رجوع کرتا ہے تو معیر جو ہے نا یہ ضامن ہوگا، یعنی ضمان دے گا معیر کو مستعیر کو۔ وَمَا نَقَصَ الْبِنَاءُ، اور جو چیز کم ہوئی ہے عمارت اس میں، والغرس، اور اکھاڑنے کی وجہ سے اس کا وہ کیا ہے ضمان بھرے گا۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ عاریت پر دینے کا اجرت مستعیر پر ہوگا، یعنی عاریت کے لوٹانے کا کرایہ عاریت پر لینے والے کے ذمہ ہوگا۔ یعنی میں نے آپ کو کوئی چیز دی، یہ مثال کا بھی کتاب دی، تو کتاب دینے کے بعد جب میں نے کہوں گا مجھے لوٹائی ہے تو یہ لوٹانا آپ کی ذمہ ہے، یعنی اگر آپ کہیں دور دراز میں ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجھے میرے گھر تک وہ چیز پہنچا دیں، یا اس کو لانے میں اگر کوئی پیسہ وغیرہ لگے گا تو پیسہ آپ کو دینا پڑے گا، ہم کو دینا نہیں پڑے گا۔ اسی کو کہا کہ مستعیر اپنے منافع کے لیے ایک چیز مفت لے کر آیا تھا، اب اس کو واپس کرنا اسی کی ذمہ داری ہے، اس لیے واپس کرنے میں جو بھی خرچہ وغیرہ ہے وہ مستعیر پر ہوگا۔ اس کے بعد صاحب کتاب کریں کہ عین مستاجر کو لوٹانا یہ موجر پر ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز میں نے آپ کو کرائے پر دی تھی، یہ چیز میں نے کرائے پر دی کتاب آپ کو، یا میں نے مثال کے طور پر میں نے 4 ویلر آپ کو ایک گاڑی کرائے پر دی اور میں نے دے دیا اور کہا کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیے اور پرتی ایک دن اتنا پیسہ آپ کو دینا پڑے گا،
चुनांचे बात खत्म हो गई और उसके बाद आपने फ़ायदा उठा भी लिया, एक दिन 2 दिन जो जितना भी करना था कर लिया। उसके बाद आपके घर से मैं अपने घर जो लाऊंगा, जो उस बीच में खर्चा होगा उस गाड़ी का तेल वगैरह का, वो मेरे ज़िम्मे होगा, यानी मुजीर पर होगा, या यानी उजरत पर देने वाले के ज़िम्मे होगा। उसी को कहा कि और किराए पर ली हुई चीज़ की वापसी की मजदूरी उजरत पर देने वाले की होगी। उसके बाद साहब किताब कर रहे हैं, इसी तरह गसब की हुई चीज़ की वापसी की गासिब पर है, यानी किसी ने कोई चीज़ गसब की तो मालिक तक पहुंचाना उसी की जिम्मेदारी है, इसलिए कि वापस लौटाने का जो किराया खर्चा वगैरह होगा वो गासिब पर होगा। यानी गासिब ने मिसाल के तौर पर किसी ने मेरी ये किताब किसी ने गसब कर लिया, उसके बाद फैसला हुआ काजी की अदालत में कि भाई तुम उसकी चीज़ वापस कर दो, वो गसब तुम तो गसब किए हो। चुनांचे आप गासिब जो मेरे पास ये किताब लेकर आएगा तो उसको लाने में जो रास्ते में किराया भाड़ा लगा होगा तो वो मेरे ज़िम्मे नहीं होगा बल्कि गासिब के ज़िम्मे होगा। अजीज़ तलबा, किताबुल आरियत से मुताल्लिक़ अभी चंद मसले को बयान किया। अगर आप इस मसले को समझने में आपको कहीं पर कोई दिक्कत, परेशानी हो, दुश्वारी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नकल करें। इंशाअल्लाह आपके उस एतराज़ का तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा।